بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 46 سے لے کر 54 تک. تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور انہیں لوٹ کر اپنے رب کے ہی پاس جانا ہے. وہ لوگ جنہیں یقین ہے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا. ایک تو دنیا کی زندگی عارضی ہے، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد یاد کرو میری نعمت کو. انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر. اے بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، اور ہم نے تمہیں جو ہے وہ فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتابیں بھیجیں، پیغمبر بھیجے اور جنتی خوراکیں بھی بھیجیں، لیکن تم نے پھر بھی آرام خوری کی. جب امت بگڑتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بگڑنے کے اوپر عذاب نہیں سنایا جا رہا، بلکہ وہ بگڑے کیسے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں خطاب جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جو اس دن سے کہ کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا. مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جہاں پہ جس یوم کا ذکر آیا ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے. مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے کوئی نماز ہوئی، روزہ ہوا، تو دوسرا شخص یہ کہہ کر نہیں کہہ سکے گا کہ میرا روزہ لے کر اس کا حساب کر دیں، یا یہ معاوضہ لے کر مال وغیرہ کچھ لے کر تو اس کو چھوڑ دیں. یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها، اور نہ ہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے کوئی سفارش. آپ کو پتہ ہے سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ اگر دنیا میں کوئی شخص جو ہے شریف آدمی تھا تو وہ تھانے میں چلا گیا ہے، تو اس کی سفارش کے لیے ایس ایچ او کے پاس جب کوئی آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے یار اس کو چھوڑ دیں، بڑا شریف آدمی ہے، اس پر جھوٹا الزام لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس طرح کی سفارش نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو تم کو اس ٹائم سے جانتا ہوں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. مت کہو اپنے بارے میں کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا نیک ہوں. میں جانتا ہوں تم میں سے کون پرہیزگار ہے اور کون بد ہے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کسی سے معاوضہ قبول کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کوئی شخص جو ہے وہ رشوت وغیرہ دے کر تو اپنی جان چھڑوا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کون رشوت دے سکتا ہے قیامت کے روز؟ اگر آپ پوری یہ زمین ہے نا اس کو سونا بنا کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں مجھے جو ہے عذاب سے چھٹکارا دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ سونا نماز زمین ہے وہ بھی آپ کو چھٹکارا نہیں دلا سکے گی، کیونکہ وہاں پہ انصاف ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی اہل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تم کو سخت عذاب. یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کسی نے فرعون کو پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جائے گی. فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو زندہ
چھوڑ دیا، اور لڑکیوں کو اس لیے زندہ چھوڑا تھا کہ اس میں بھی اس کا اپنا مطلب تھا کہ وہ لڑکیوں سے خدمت گاری کا کام لیتا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو اور بچا لیا ہم نے تم کو، اور ہم نے غرق کیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو کے اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے، وہ کس طرح نہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر یہاں سے لے جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کر نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، تو پیچھے سے کیا کیا، فرعون نے پیچھا شروع کر دیا، اور پھر آگے سمندری جھیل آ گئی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، جو آپ کے پاس عصا ہے اس کو زمین پر مارو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا زمین پر مارا تو دونوں طرف پہاڑ کی طرح جو سمندر تھا وہ کھڑا ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا، پوری قوم گزر گئی، اور یہ سارا منظر جو تھا وہ فرعون اور اس کے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر وہ بھی اسی راستے کے اوپر چل پڑے، جب وہ درمیان میں پہنچے تو غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا منظر تمہارے اوپر کیا، بزرگوں کو نجات دی فرعون کے مقابلے کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اتنا بڑا منظر دیکھ کر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی تعلیمات کے اوپر استقامت کے ساتھ پیروی کرتے، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے تو وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے تم سے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے پھر بنا لیا بچڑوں کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم۔ جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بچڑا جو ہے وہ بچڑوں کو رب مان لیا اور موسیٰ کے بعد، اور تم تھے ظالموں میں سے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فرعون جو ہے وہ غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں واپس آ کر رہنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کی کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں، اب آپ ایسا کریں ہمارے لیے کوئی شریعت مقرر کر لیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے وہ کوئی طور پر آ جاؤ 1 مہینہ کے لیے، اور یہاں پہ عبادت میں مشغول رہو تو تمہیں کتاب مل جائے گی۔ آپ نے ایسا ہی کیا، تو رات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ میری عبادت میں مشغول رہیں، اس طرح 40 دن پورے ہوں گے۔ پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا، جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں کہا ہے 30 راتوں کا، 30 راتوں کے بجائے وہ 10 دن ان کے ایکسٹرا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پیچھے سے ان کے ایک آدمی تھا سامری نامی، تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے اور اس کی قوم نے مل کر زیورات کو پگھلا کے اس کا کیا کیا، بچڑا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے جو نشان تھے وہاں سے انہوں نے مٹی اٹھائی اور اس بچڑے کے اندر ڈال دی، اور اس میں سے کیا ہوا کہ آواز آنا شروع ہو گئی، اور وہ سارے وہ اور ان کی قوم جو ہے وہ اس بچڑے کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی ابھی ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا، پھر ان کو غرق ہوتے دیکھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو 70,000 یہودیوں نے جو ہے وہ بچڑے کو اپنا رب مان لیا تھا، ایسی عجیب و غریب قوم تھی وہ۔ ثم عفونا عنکم من بعدہ ذلک لعلکم تشکرون، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، یعنی حق و باطل میں جو جدا کرنے والے احکام ہیں وہ، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں فرقان سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جو تورات میں لکھے ہوئے ہیں، یا پھر ان معجزوں کو کہا گیا ہے جن سے سچے اور جھوٹے دعویٰ کا فیصلہ ہونا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑوں کو معبود بنا کر،
فتوبو الی باریکم، پس تم رجوع کرو یا توبہ کرو اپنے رب کی طرف سے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنی جانوں کو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے رب کے ہاں. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر متوجہ ہوا تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ. إِنَّهُ، بے شک، وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بے شک وہی ہے معاف کرنے والا اور نہایت ہی مہربان. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بشر کو رب مان لیا ہے وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے. یہ قتل جو ہے مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہی ہے. مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. ہم نے پیچھے آپ کو بتایا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے جو 12 قبیلے تھے وہ آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ماریں گے. ایک قبیلہ دوسرے کے قبیلے کے لوگوں کو مارے گا. اس طرح جو ہے ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو صاف کر دے گا. پھر انہوں نے قتل کیا اور ایک دن میں ان کی یہ سزا ہوئی کہ ایک دن میں 70,000 یہودی جو تھے وہ قتل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس ٹائم تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم جو ہے وہ ان کو سزا نہیں دو گے. جزاکم اللہ خیراً.